جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن آتہ اوہام الواصفین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. سلسلہ مجالس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج ہم 1402 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مولا اور آقا کی شہادت اور ان کا پرسہ خانوادہ عصمت و طہارت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پرسہ 14 صدیوں سے جاری ہے، اور اس پرسے میں جو بھی شریک ہوئے ہیں آج تک، ہم ان سب کے لیے کہ جو اس راہ ولا میں، ولایت کے راستے میں اس پرچم عزا کو، پرچم ولا کو جنہوں نے بلند کیا، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے اور اپنے مولا اور آقا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے۔ علی وہ ہے کہ جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کی طرف نگاہ کرنا عبادت، جن کے فضائل پڑھنا عبادت، جن کی یاد کرنا عبادت۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مومن کی شان ہوا کرتی ہے
اس وجہ سے کہ ہر مجلس میں جو ذکر ہوتا ہے مولا امیر المومنین کا، ان کے فضائل ایسے ہیں کہ خود حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل لأخیہ، میرے بھائی علی کے لیے اللہ نے وہ فضائل رکھے ہیں کہ سوائے اللہ کے اس کا کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا، ان فضائل کا مجموعہ ہے۔ فرمایا کہ جو میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کا ذکر کرتا ہے مقرن بہا، ان فضیلتوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، موجودہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ علی مولا کی جو فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے جہاں جہاں پہ بھی ہم فضیلتوں کے تذکرے کرتے ہیں، یہ فضیلتیں یا تو اللہ نے بیان کی ہیں، یا خدا نے بیان کی ہیں، یا مصطفیٰ نے بیان کی ہیں۔ علی کے جتنے فضائل ہیں، فضائل جتنے بھی آپ دیکھیں گے، مناقب جتنے بھی آپ دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے فضائل یا قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں، یا خدا سے ہیں یا مصطفیٰ سے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ خدا خدا کر رہا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ فضائل جتنے ہیں مولا امیر المومنین کے، یا تو قرآن کی صورت میں ہیں یا وہ حدیث کی صورت میں ہیں۔ قرآن کی صورت میں ہیں تو اللہ نے بیان کیے ہیں، حدیث کی صورت میں ہیں تو مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ساری کی ساری یہ فضیلتیں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر سکے۔ اس وجہ سے حتیٰ کہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی جب آتے ہیں، وہ جو 40 سال تک مسلسل نہج البلاغہ پہ مطالعہ کرتا رہا، نہج البلاغہ پہ کہا کہ میں اگر علی کو عیسیٰ ابن مریم سے کم سمجھوں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ The Voice of Justice۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا اس کو کتاب کو ضرور پڑھیں۔ The Voice of Justice، صوت العدالت الانسانیہ، علی عدالت انسانیت کی آواز کا نام ہے۔ علی نے وہ کردار پیش کیا اس وجہ سے کہ جو قرآن کا ہے، جو حدیث کا ہے، اس وجہ سے کہ اگر اپنے مولا اور آقا کے ان فضائل کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ فضائل یا تو قرآن سے پوچھنا ہے نا، دنیا والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا علی کیا ہے۔ علی کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو علی العظیم سے پوچھو کہ یا اللہ تو بتا تیرا علی کیا ہے۔ بندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بتائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا علی وہ ہے کہ جو جان مصطفیٰ ہے۔ اس وجہ سے کہ سب سے بڑی فضیلت جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے بڑی فضیلت قرآن میں مولا کائنات امیر المومنین کی کیا ہے؟ فرمائے وہ آئے مباہلہ ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں گے۔ سب سے بڑی فضیلت فرمایا کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے لیے جان مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے، جو جان مصطفیٰ ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی افضلیت اسی وجہ سے دنیا کے سامنے خواہ کے افضلیت کے وہ پرچار نہ کیا کرو۔ افضلیت پوچھنی ہے تو خدا سے پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھو۔ علی سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، علی سے بڑھ کر، اس وجہ سے کہ علی کی افضلیت قرآن کی نگاہ میں ہے۔ علی اس وجہ سے کہ قصیدہ سارے کا سارا قرآن کا ہے اور قرآن نے آ کر بتایا ہے۔ دنیا والوں سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا والے آپ کو بتائیں امیر المومنین کی شان کیا ہے۔ ایک
104 کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں جی، جن کا خلاصہ 4 میں ہوا ہے۔ تو 104 ہیں، مختلف ہیں، کچھ صحیفے ہیں جی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ ساری جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں میں کر دیا، چاروں کتابوں کا خلاصہ پھر ایک کتاب میں کر دیا، قرآن مجید میں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ قرآن مجید کا خلاصہ ساری کی ساری جان بنا دی سورہ یاسین کے اندر، سورہ یاسین کی جان بنا دی سورہ فاتحۃ الکتاب میں، سورہ فاتحہ کی جان بنا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بسم اللہ کی جان ہے نقطہ با، کہ فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں۔ اس وجہ سے کہ جو ساری رات ابن عباس کو تفسیر بتا رہے ہیں بسم اللہ کی، ساری رات بسم اللہ کی تفسیر ہو رہی ہے، اور ایسے میں سپید صبح نمودار ہوتا ہے۔ سپید صبح جب نمودار ہوا، کہا کہ ابھی تو صبح ہو گئی ہے، ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کروں 70 بار اٹھ کے ہو جائیں گے، لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ وہ علی کہ جو فرماتے ہیں اسی وجہ سے سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا یہ سفر میں نازل ہوئی آیت، یہ حضر میں ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، یہ کون سی آیت ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ لیل میں نازل ہوئی یا نہار میں نازل ہوئی، دن کے ٹائم نازل ہوئی یا رات کے ٹائم نازل ہوئی۔ سلونی عن کتاب اللہ، کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے تم پوچھو۔ یہی چیز ہے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اگر ان لہذا، خدا کی قسم، سیرے عری میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آؤ تورات والو تمہیں تورات سے مسئلہ بتاؤں گا، انجیل والے آ جائیں انجیل سے مسئلہ بتاؤں گا، فرقان والے آ جائیں فرقان سے مسئلہ بتاؤں گا۔ جتنی کتب الہیہ ہیں سب بول اٹھیں گی کہ علی نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ حق بتایا ہے۔ علی کی زندگی علم کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے آج ہم شہادت منا رہے ہیں اپنے مولا اور آقا کی۔ شہادت یعنی دشمن نے کوشش کی عدل کو قتل کرنے کی، علم کو قتل کرنے کی، معرفت کو قتل کرنے کی، شہامت کو قتل کرنے کی۔ اور یاد رکھیں علی ابن ابی طالب کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اگر آپ دیکھیں جو منافقین تھے، چالاک قسم کے منافقین، ان کے خلاف امام کا جہاد رہا ہے۔ امام کی جو زندگی ہے، چالاک قسم کے منافقین اور بے وقوف قسم کے زاہدین، ان کے خلاف امام کا جہاد رہا ہے۔ بے وقوف زاہدین اور چالاک منافقین، اس وجہ سے کہ چالاک جو منافقین ہوتے ہیں ان کا جو کھلونا ہے وہ جاہل بے وقوف زاہدین ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہادت کے اگر حقیقی روپ کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، امام کو جاہلوں نے قتل کیا ہے، امام کو متعصبین نے قتل کیا ہے، امام کو بے وقوف زاہدین نے قتل کیا ہے۔ ان دو کے خلاف امام کی ساری زندگی دیکھیں، ساری زندگی دیکھیں، یہ جو دو گروہ ہیں ان کے خلاف امام کا قیام رہا ہے۔ نمبر 1 وہ جو چالاک کلیور ہیپوکریٹس تھے، کلیور ہیپوکریٹس، ان کے خلاف جو کہتے تھے ہاں جی قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اچھا قرآن کو نیزوں، یہ منافقین تھے، یہ چالاک قسم کے منافقین تھے۔
امام کہتے تھے آ جاؤ میں ناطق قرآن ہوں، یہ تمہیں چکر دے رہے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ لیکن جو بے وقوف زاہدین تھے، یہ حکمیت کا نعرہ لگایا، انہوں نے کہا یعنی اس قسم کے بے وقوف تھے، یہ اس قسم کے جاہل تھے، اس قسم کے ظاہر بین تھے کہ جن کی یہاں تک آتے ہیں امام کو ہمیشہ ہوشیار قسم کے لوگ چاہیے، دیندار قسم کے لوگ چاہیے، ذمہ دار قسم کے لوگ چاہیے، عالمانہ انداز کے لوگ چاہیے، والہانہ انداز کے لوگ چاہیے، عاشقانہ انداز کے لوگ چاہیے، فکر و تدبر کرنے والے چاہیے۔ امام کو بولے بالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی دین کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، شریعت کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، احکام کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، عقائد کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، فروعات کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے۔ امام کو ایسا افراد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کو بیدار مغز چاہیے، بیدار افراد کی امام کو ضرورت ہے، ہوشیار افراد کی امام کو ضرورت ہے، ذمہ دار افراد کی امام کو ضرورت ہے۔ امام کو ایسے افراد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں جی جو دین کے سلسلے میں چیمے گوئیاں شروع کر دیں، فقہ کے سلسلے میں چیمے گوئیاں شروع کر دیں، شریعت کے سلسلے میں چیمے گوئیاں شروع کر دیں۔ امام کو ایسے افراد، مطیع قسم کے افراد کی ضرورت ہے، اطاعت گزار اللہ کے جو حقیقی معنوں میں بندے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ حقیقی بندہ اسے کہتے ہیں، بندہ ویسے کہنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی بندگی ہے، بندہ بننا مشکل ہے، بندہ کہنا آسان ہے۔ بندہ بننا کیا ہے؟ حقیقی جو بندگی ہے اس کی طرف متوجہ۔ بندہ اسی کو، کیوں امام علیہ السلام اپنی مناجات میں الہی کفا بھی عزن، میرے لیے عزت بہت ہے۔ کون سی عزت ہے؟ ان اکون لک عبدا، میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب۔ بندگی کے اوپر اپنا ناز ہے، بندگی کے اوپر عزت ہے۔ تو مولا علی کا ماننے والا وہی ہوتا ہے کہ جو عزت، اپنے مولا کی عزت اس کا بھرم رکھے، بھرم رکھنے والا ہو، اس بھرم کا وہ خیال کرنے والا ہو۔ اب بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی ہستی نہ ہو، جس کی اپنی کچھ بھی نہ ہو، سارے کا سارا اس کا مالک کا ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقی معنوں میں بندہ۔ بندہ کہتے اسی کو ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب تیرا ہے۔ جو یہ انسان کہے گا کہ یہ سب میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے۔ بندگی کی طرف متوجہ کیا ہے، ہر نبی نے بندگی کی طرف متوجہ کیا، ہر رسول نے بندگی خدا کی طرف متوجہ کیا، ہر امام نے بندگی پروردگار کی طرف متوجہ کیا، ہر امام اور امیر المومنین نے لوگوں کو بندگی خدا کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن آگے جب منافقین کے خلاف امام نے قیام کیا ہے، سب سے بڑی مشکل جو ایک معاشرے میں ہوا کرتی ہے، ایک تحریک کے لیے ہوا کرتی ہے، ایک موومنٹ کے لیے ہوا کرتی ہے، سب سے بڑی مشکل جو ہے اس کے لیے ایک کلیور قسم کے جو ہیپوکریٹس اگر داخل ہو جائیں پھر وہ مشکل ہوتی ہے تحریک چلنا، اس قسم کے، اور پھر ان کو کچھ بے وقوف بھی مل جائیں۔ امام علیہ السلام جنگ صفین کے بعد یہ جو بے وقوفوں کا ٹولہ کہ جو خوارج کے نام سے مشہور ہوا، خارجی جو امام کے مقابلے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں خارجی، اس کو کہتے ہیں خارجی، یہ خوارج جمع ہے خارجی کی۔ یہ جو خوارج نکلے ہیں، خوارج اپنوں میں سے نکلے ہیں، اپنوں میں سے۔ جنگ صفین جب ہوتی ہے، منافقین
ان جو بے وقوف ٹولہ ہے امام کے اس لشکر میں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کھلونے بنے اس کے بعد، اور یہیں سے اصل جو تاریخ ہے، کئی مرتبہ یہ بہت لمبا ایک جو ہے سلسلہ ہے جو خارجیوں کا، امام نے بارہا امام علیہ السلام نے افراد بھیجے، ابن عباس کو بھی بھیجا، کئی دفعہ بھیجا کہ ان لوگوں کو جا کے سمجھائیں، ان لوگوں کو جا کے بتائیں، لیکن چونکہ بے وقوف تھے، ناسمجھ تھے، نادان تھے۔ سب سے بڑی مصیبت اسلام کے لیے میں کہتا ہوں یہی احمقانہ انداز ہوا کرتا ہے، احمقانہ فکر ہوا کرتی ہے، جس میں تفکر نہیں ہوتا۔ تدبر اسلام کیوں بار بار کہتا ہے کہ کیا تم میں تدبر نہیں ہے، کیا تم میں تفکر نہیں ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ 1 گھنٹہ تمہارا غور کرنا تمہارے 70 سال کی عبادت سے افضل کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ انسان بیدار ہو جائے۔ ان لوگوں کی چونکہ ایک ہی ڈگر تھی، ایک ہی انداز تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں نمازیں بہت پڑھ لینے سے، قرآن بہت پڑھ لینے سے، اب انسان میں سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا نا، وہ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جا کے کہتا ہے ماشاءاللہ جی فلاں کی عبادت کا کیا کہنا، بہت ماشاءاللہ عبادت گزار ہے۔ امام نے فرمایا کیف عقلو، اس کی جو سمجھ ہے وہ کیسے ہے، اس کی عقل کیسے ہے؟ کہا کہ اس کے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک انسان کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہوا کرتی ہے، اس کی سمجھ کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ وہ کس حد تک ویژولائز کر سکتا ہے، کس حد تک اس کی معرفت ہے، کس حد تک اس کی شناخت ہے، کس حد تک اس کی کوگنیشن ہے، اس کے ساتھ ہی، اس کے تحت ہی اس کی عبادت کا جو معیار ہے وہ بنا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ سارا دن ان کی عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس جب جاتے ہیں ان کی حالت کو امام علیہ السلام کے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں کہ عجیب ہیں یہ لوگ، اس حد تک ان کے زانو اس سجود کی وجہ سے، ان کے ماتھے اس کو صاف کیا جاتا تھا، ان کے اس حد تک محراب موٹے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، لیکن بے وقوف تھے، سمجھ نہیں تھی انہیں، معرفت امام نہیں تھی، معرفت ولایت نہیں تھی۔ اصل حقیقت بات یہ ہے، معرفت نہیں تھی ان میں۔ قرآن اس قدر سارے دن وہ قرآن پڑھے کرتے تھے، ساری رات یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہر دم انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، تلوار انہوں نے حمائل کی ہوئی، ہر دم آمادہ جنگ ہے۔ جناب یہ ہیں خوارج۔ امام علیہ السلام کے کہا جاؤ ان کو پھر دوبارہ نصیحت کرو، انہیں نصیحت کرو۔ جب نصیحت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں، نصیحت کا انداز کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ علی اسلام سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ ہیں خوارج، یہ خارجی گروہ تھا۔ یہ جو اتنی بڑی جو اسلام کے اوپر سب سے بڑی مصیبت آئی ہے، ان جاہلوں کی وجہ سے آئی ہے، ان متعصب اور جہالت کے ساتھ اگر تعصب آ جائے۔ یہ داعشی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی فارم نہیں ہے، وہی خارجیوں کی فارم ہے، شیپ ہے وہی۔ جہالت بھی ہے اور تعصب بھی ہے، جہالت اور اس کے ساتھ تعصب، یعنی اگنورینس ہو، اس کے بعد پریجڈس ہو انسان کا۔ یہ اگر دونوں مل جائیں، مکس ہو جائیں، اگر وہی بنتا ہے داعش، بنتا ہے وہی بنتا ہے خارجی بنتا ہے۔ یہ جو اس حد تک تاکید، اب آ جائیں چونکہ ٹائم کم ہے، لیکن یہ حالات چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہیں کہ اصل وجہ کیا بنی ہے امام کی شہادت کی۔ جنگ نہروان کے بعد، جنگ نہروان ایک بہت ہی تاریخی معرکہ ہوا کہ جس میں بعض نے لکھا ہے 4 آدمی بچے، بعض نے کہا 10 آدمی بچے تاریخوں میں۔
چلیں میکسیمم آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں 10 آدمی بچ گئے، سارے کے سارے مارے گئے خارجی جتنے تھے۔ جنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ امام کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ یہی جو جنگ صفین کے جو تھے جاہل زاہدین تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ جنگ ہوتی ہے، بعض تاریخوں نے 4 لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 10 لکھا ہے، چلیں 10 مان لیتے۔ 10 میں ایک شخص یہی عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ان میں سے بچنے والوں میں سے، کہ جو بھاگ گئے تھے، ان بھاگنے والوں میں سے ایک یہ تھا۔ اب یہاں کے اوپر کہ 19ویں شب کا انتخاب کیوں کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں مارنا، قتل کرنا، اور پھر 19ویں رات کا قتل کرنا، یہ کعبے کے اندر انہوں نے قسم اٹھائی تھی۔ 4 آدمی تھے وہ بچنے والوں میں خارجی، کہ جنہوں نے قسم اٹھائی، باقیوں سے نہیں سروکار، فقط اس سے ہے۔ قسم اس لیے اٹھائی کعبے کے اندر کہ علی کا قتل کرنا عبادت ہے۔ اب دیکھیں جہالت کے ساتھ جب تعصب آ جاتا ہے، انسان تعصب کا جب شکار ہو جاتا ہے تو کس قدر، کتنا بڑا وہ ظلم اور کتنے بڑے مظالم کے جو پہاڑ ہے وہ گراتا ہے۔ کیوں؟ کہ علی کا جو قتل کرنا ہے، چونکہ یہ شب عبادت ہے، 19ویں کی شب عبادت ہے، 19ویں کی شب بندگی ہے، 19ویں کی شب لیلۃ القدر ہے۔ ورنہ 15ویں کو بھی کر سکتے تھے نا، 10ویں میں بھی کر سکتے تھے، 5ویں کر سکتے تھے، نہیں، 19ویں کا انتخاب جو ہے ان جاہلوں نے، یہ جو خشک مقدس جن کو کہتے ہیں، خشک مقدس، جن کا اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں، اور جو سب سے بڑی جنہوں نے اسلام کی کمر توڑی ہے، اسی وجہ سے ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہیں، بہت زیادہ سمجھدار رہیں، یہ زمانے کی چالوں کو سمجھیں، ان منافقوں کی چالوں کو سمجھیں، اس زمانے کے حالات کو سمجھیں، دشمن تمہیں کس طرف جناب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ولایت کے نظام کے سائے میں رہیں، اس وجہ سے ہے، چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں غافل گیر کرے، ہمیں اس جہالت کے ساتھ جو ہے نا، نادانی سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتا ہے دشمن۔ 19ویں کی جو شب ہے اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا، اس وجہ سے انتخاب کیا گیا چونکہ یہ شب قدر ہے، چونکہ یہ شب عبادت ہے، چونکہ یہ شب بندگی ہے، اور علی کا قتل کرنا عبادت ہے، یہ ہے اصل وجہ، یہ اس کی ابن ملجم، اس میں اس کی ڈیوٹی یہاں پہ لگی ہوئی تھی کوفہ میں، اس کا انداز جو ہے نا وہ یہی ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کا عابد مطلق ہے، عابد مطلق ہے علی وہ ہے جس نے کسی کے سامنے سوائے پروردگار کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، بندگی یہ کی ہے تو اللہ کی ہے، سر جھکایا ہے تو اللہ کے سامنے ہے، جس کے لیل و نہار کو دیکھیں، ہزار رکعت جس کی نماز ہے، اپنی مناجات دیکھیں، انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرب وانا المربوب، یہ علی ابن ابی طالب کی مناجات ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی بندگی ہے، بندگی اور عبودیت کے اس منزل کر ہیں، ہر آن میں عبادت ایسی عبادت ہے کہ جب چوتھے آقا، جب ان کی حالت بندگی کی وجہ سے 5ویں امام جب روتے ہیں، حالت کہا بابا آپ کی یہ جسم اجازت نہیں دیتا، آپ کا بدن اجازت نہیں دیتا، فرمایا بیٹا جاؤ میرے جد علی کی وہ عبادت کا جو چیپٹر ہے وہ کھولیں، کتاب جامع لے کر آئیں۔ جب چیپٹر کھولا گیا، ایک جملہ کہا، کون ہے کہ جو میرے جد علی جتنی عبادت کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا عابد، اللہ کا بزرگوار، وہ عابد مطلق۔ ان خارجیوں، ان جاہلوں نے، ان متعصبین نے کیا کیا؟ اس وجہ سے انتخاب کیا گیا 19ویں کی، اور 19ویں کا حضور نے بھی بتایا، اور جب کہتے ہیں امام کی روٹین بدلی ہوئی تھی ماہ مبارک رمضان میں، معمول بدلا ہوا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا،
کبھی کسی بیٹے کے ہاں افطاری کرتے تھے، کبھی کسی بیٹی کے ہاں افطاری کرتے تھے۔ 19ویں کی جو شب تھی، امام نے خود فرمایا کہ آج میں اپنی بیٹی کلثوم کے ہاں افطاری کروں گا۔ جب افطاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سامنے جب لایا جاتا ہے، دودھ پیش کیا جاتا ہے، عالم کیا ہے، ایک طرف نمک ہے، ایک طرف دودھ ہے۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ تو ہے تمہارا باپ کس طرح افطار کیا کرتا ہے، تمہارا باپ کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ کسی دسترخوان میں علی نے 2 کھانے کھائے ہوں؟ تیرے باپ کا انداز زندگی تو یہ ہے، ایک چیز کو اٹھا لے، بیٹی ہے محبت سے سرشار، چاہا کہ نمک کو اٹھائیں، فرمایا نہیں، نمک مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دودھ کو یہ جو کوفہ کے یتیم ہے انہیں پلا دیا جائے، خود نہیں پیتے ہیں، ساری رات عبادت پروردگار میں ہے۔ کبھی اٹھ کر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی شب ہے جس کا وعدہ میرے آقا رسول نے مجھ سے کیا تھا، ہاں یہ وہی شب ہے۔ بیٹی پریشان ہوتی ہے، ایک دفعہ آ کر کہتی ہے بابا آپ ساری رات اس طرح پریشانی کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں بیٹی، مجھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی تھی، میں نے اپنے آقا رسول کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے فرما رہے تھے میرے علی جلدی آؤ۔ میں نے اپنے آقا کو ساری باتیں بتا دی، آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر در و دیوار آ گئی، بیٹی در و دیوار میں تھی، پکار رہی تھی بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، آئے دنوں پہ آتی، دن رات کی صورت اختیار کر جاتے۔ ہاں میں نے بتایا، میرے گلے میں رسی ڈالی گئی، ایسے میں میرے آقا نے مجھے فرمایا ان لوگوں کے لیے بد دعا کرو، میں نے بد دعا کر دی۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیا بد دعا کی؟ کہا میں نے ان کے لیے بد دعا کی اللہ مجھے جلدی اٹھا دے، میرا موت قریب آ چکا ہے، اللہ کا وعدہ قریب آ گیا۔ ہائے جب گھر سے جانے لگتے ہیں، مرغابیاں آگے بڑھ جاتی ہیں، ایک دفعہ اب آگے دامن کو تھام لیتی ہے، بی بی ام کلثوم آگے آتی ہے، فرماتی ہے ہائے فرمایا بیٹی کو، بیٹی ان جانوروں کا خیال رکھنا ہے، اگر تم خیال رکھ سکو تو انہیں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ ہائے جب گھر سے نکلتے ہیں دروازے کی کنجی اٹک جاتی ہے، بے جان چیزوں کو بھی پتا ہے کہ امام وقت تو جا رہے ہیں، اب اس حالت میں واپس نہیں آئے گے۔ ہائے گلدستے اذان پہ اذان کہی، ابن ملجم کو بیدار کیا، مجھے پتا ہے تو کس لیے آیا ہے، مجھے پتا ہے تو نے کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے عابد مطلق نے جب نماز شروع کی، پہلی رکعت تمام ہوئی، پہلی رکعت تمام ہونے کے بعد ہائے پہلے سجدے کا سر اٹھنا تھا، ہائے ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا، ایسے میں ہائے جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے آ کر وسط زمین اور آسمان میں ہائے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تحدث واللہ ارکان الہدی، ہدایت کا چراغ گل ہو گیا، مائے آج کوفہ یتیم ہو گیا، قتل ابن عم المصطفیٰ، ہائے پیغمبر کے بھائی کو مار دیا گیا، ہائے امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، قتل اشکل اشکیا، ہائے جنہیں اشکل اشکیا نے قتل کیا ہے، ہائے زمین کر، ہائے زمین کوفہ میں بم آ رہا ہے، زمین کوفہ لرز رہی ہے، ہر طرف سے یہ شور ہے، ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، شاید خیال آیا ہے بازار
شام کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین۔ زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین۔ کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب۔ سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب۔ بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا۔ عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون۔ زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون۔ رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ۔ لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہیں فاطمہ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، مولا کیوں خاک آپ نے
ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ، دربار شام جاؤں گا زینب میں تیرے ساتھ۔ اکبر یہ کہہ کے ہو گئے خاموش مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی۔ رو رہا ہے سحر کا ستارہ، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ ابن تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے۔ تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے۔ دل یتیموں کا ہے پارا پارا، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے۔ سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے۔ خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی۔ آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی۔ اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ گھر میں خالق حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا۔
گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سر ہے تمہارا، ہائے سجدے میں سر ہے تمہارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ کیوں نہ روئے یہ غم کم نہیں ہے، یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے یہ غم کم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، خلد میں بھی ہے ماتم یہ برپا، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں۔ یا علی 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 یا بر محمد و آل محمد صلوات۔